میں نے جب سارے دھرموں کو پڑھا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا، لیکن جب ہم نے دنیا کو دیکھا گھوم گھوم کر ٹہل کر تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اور سب سے زیادہ خراب اگر کوئی قوم دیکھی ہے تو مسلمانوں کو دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں ہمارا نمبر سب سے پہلے ہے۔ اس نے اسلام کو نہیں گرنے دیا، لیکن مسلمانوں کو پستی سے اٹھنے نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جن کے پاس سب سے اچھا مذہب ہو، ایک مکمل دین ہو اور اسی دین کے ماننے والے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں، سب سے زیادہ جواری مسلمانوں میں، سب سے زیادہ شرابی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ لہو و لعب میں، کیرم بورڈ کھیلنے والے، شطرنج کھیلنے والے، کرکٹ اور کبڈی میں اپنا وقت برباد کرنے والے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، سچ کہا اس نے۔ دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام، دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان۔ تو ہمیں کون سا مسلمان بننا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر مذہب کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ کون سا اسلام؟ ہمارے حالات کو اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہی اسلام۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں جب گھوم کر دیکھے گا تو یہی مسلمان۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری تعداد کتنی ہے؟ 30 کروڑ کے پار۔ کچھ لوگوں نے 35 کروڑ بھی کہا ہے۔ 30 مان لو، کتنی؟ 30 کروڑ۔ پورے ہندوستان کے اندر مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ۔ ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مدرسے کتنے ہمیں نہیں معلوم، ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں، انڈیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ۔ ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 50 لاکھ۔ اب تک اب آپ جائزہ لیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے؟ 3.5 سے 4 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ۔ مسجدوں میں آنے والے نمازی کتنے؟ only 2%، صرف 2%۔ کیا کہیے گا؟ 30 کروڑ مسلمانوں میں 4 لاکھ مدرسوں کے بعد 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد صرف 2%۔ جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ جاتی ہے 5%۔ رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 10%۔ عید اور بقرعید کی نماز میں یہ تعداد بڑھ کے ہو جاتی ہے 15 سے 20%۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں 98% مسلمان کہاں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سوچے گا یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہمارے نبی نے تو 7 سال کی عمر میں ہی کہا تھا کہ بچے کو مسجد میں انگلی پکڑ کے لے جاؤ نماز کے لیے. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ, نماز کا حکم دو. اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو, یعنی مار کے نماز کی عادت دلواؤ. 7-10 سال کے بعد جب بچے کو زبردستی مسجد میں لایا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ 15 اور 20 سال کی عمر میں وہ پکا نمازی نہ بن سکے. ابھی ایک چھوٹا سا کوئی مشتعل کرنے والا نعرہ کوئی لگا دے, ہمارے سماج میں ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا, مسلمانوں کی بستی سے گزرتا ہوا کوئی جائے اور ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دے جے شری رام, اس کے بعد دیکھیے ہمارا حال کیا ہوگا. ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے, غصہ کھو بیٹھیں گے, کنٹرول نہیں رہے گا ہمیں اپنے آپ پر. تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے تھا, یہاں غصہ آ رہا ہے. اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے غصہ حرام ہے, میں کہتا ہوں غلط. کون کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے؟ غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا. غصہ حرام ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ کبھی نہیں ہوتی. ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کا جوس ڈال دیا ہو, خون پر آتا تھا. اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں. کون کہتا غصہ حرام ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کو غصہ ناجائز بات پر آتا تھا, جائز بات پر نہیں. ہمیں آپ کو غصہ آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے, لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ جب آپ یہ دیکھو کہ میرا بیٹا رات کے 12 بجے میرے گھر آ رہا ہے, یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کو نہیں آتا ہے. آپ کی بیٹی 15-16-18 سال کی اپنے گھر سے اکیلے نکلتی ہے, اکیلے مارکیٹ جاتی ہے, اکیلے شاپنگ کر کے جب گھر واپس آتی ہے تو یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے. یہاں غصہ آپ کو نہیں آتا ہے. ہماری بیٹی آن لائن پڑھائی کرنے کے بعد بھی موبائل چلاتی ہے, واٹس ایپ, میسنجر, فیس بک استعمال کر رہی ہے. جب تک وہ یوٹیوب پر گانے نہ سن لے, کوئی مووی نہ دیکھ لے, تب تک وہ بستر پہ سونے نہیں جاتی ہے. یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے. ہماری بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے, یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا ہے. ہمارے گھر میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے. کون حساب لے گا؟ آپ ذمہ دار ہیں. اگر شادی ہو چکی ہے, پتی ہے, تو پتنی کا حساب آپ لیجیے. شادی کے بعد اگر آپ باپ بن چکے ہیں تو اپنے بیٹے کا حساب آپ لیجیے, اپنی بیٹی کا حساب آپ لیجیے. اگر آپ کی بہن ہے تو بہن کا حساب آپ لیجیے. حساب زندے لیتے ہیں, مردے نہیں. اور حساب زندوں کو دینا پڑتا ہے, مردوں کو نہیں. آپ پوچھئے جلسہ کمیٹی والوں سے, آپ نے اتنا چندہ کیا, کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, کتنا بچا ہے, اس بچے ہوئے پیسے کا کیا کریں گے؟ آپ نے دیا ہے, آپ کو حساب لینے کا پورا ادھیکار ہے. آپ کے ہاں مدرسہ چلتا ہے, مدرسے میں آپ چندہ دیتے ہیں, آپ دیتے
ہیں تو آپ کو حساب لینے کا حق ہے، اور مدرسے کی کمیٹی کو، مینجمنٹ کمیٹی کو حساب دینے کا پورا اختیار ہے، پورا حق ہے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب مردے نہیں لیتے، حساب زندے دیتے ہیں، حساب مردے نہیں دیتے، مردے کو دیتے ہیں فرشتوں کا حساب، اور قیامت کے دن دیں گے وہ اللہ کے سوال و جواب کا حساب۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر آپ زندہ ہو تو حساب لینا سیکھیے اور حساب دینا سیکھیے۔ حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، اور جیسے ہی کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ایک نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ اے عمر، میں تمہیں خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا وجہ بتاؤ، ریزن بتاؤ، کارن بتاؤ، سبب بتاؤ کیا ہے۔ اس نے کہا اے عمر پہلے یہ بتاؤ کہ آج نیا کرتا تم پہن کر آئے ہو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے تمہاری سیلری تو اتنی نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنوا سکو، پھر یہ نیا کپڑا تمہارے جسم پر، تمہاری باڈی پر، تمہارے شریر پر کہاں سے آیا؟ آج ہمت نہیں ہے آپ اپنے گاؤں کے مکھیا سے بھی حساب لے لو، سرپنچ سے بھی حساب لے لو، اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر۔ ہمت اسلام پیدا کرتا ہے۔ وہ نوجوان عمر فاروق جو بات بات پر غصہ ہو کر گردن اڑا دیتے تھے، ان سے حساب لے رہا ہے، اور حضرت عمر کو جائز بات پر غصہ، ناجائز بات پر غصہ آتا ہے، جائز بات پر نہیں، اس کا حساب لینے کا حق ہے، اس نے لیا۔ ہم سے اگر پوچھ لے کوئی تو ہم غصہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے گاؤں کے ایک معمولی مکھیا سے پوچھ رہے بھی غصہ ہو جائے گا، تیرے باپ کا کیا، میں نے خرچ کیا تھا چناؤ میں، تو مجھ سے کون حساب لیتا ہے؟ میں نے 3 کروڑ خرچ کیا تو 5 کروڑ کماؤں گا نہیں، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ حساب نہیں لے سکتے۔ وہ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، ایک ہوتا ہے سیاسی مدبر۔ یہ چیز حیدرآباد اور مہاراشٹر اور بمبئی اور دلی کی تقریروں میں بولنے میں ذرا اچھا لگتا ہے، اب یہاں ہم مدبر بولنے کے بعد اب آپ کو سمجھائیں کہ مدبر کس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ یہ بنگال میں تو، اور جہاں بنگلہ ماحول ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگالی میں ملا، یہ بھی کوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہم پورے ہندوستان جاتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگالی میں ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کم اسپیڈ اور سلو اسپیڈ میں ہمیں یہی بولنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں بہت تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو سر سے اوپر چلی جائے گی میری ہندی اردو، تو اس لیے سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، اور ایک ہوتا ہے مدبر، عقل و شعور سے کام کرنے والا لیڈر۔ سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے، اور بہت فرق ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے۔ دونوں میں فرق دیکھیے۔ سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے۔ سیاسی لیڈر اپنے آپ کو جتانے کے لیے قوم کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر جاتا ہے، لیکن سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا آپ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی۔ تو اس زمانے میں جو حکومت چلایا کرتے تھے، جو خلافت کیا کرتے تھے، وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، سیاسی مدبر تھے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کماتے تھے، وہ اپنی قوم کو اور اپنی برادری کو اور اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ بتائیے حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو کیا تھا ساتھ میں؟ کیا آپ نے سیاست نہیں کی؟ کیا آپ نے حکومت نہیں چلائی؟ آپ تعجب کریں گے، آج ایک معمولی ایم پی، ایک معمولی نیتا، ایم پی تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایک معمولی گاؤں کا سرپنچ، گاؤں کا مکھیا اگر مرتا ہے تو اس کے گھر میں بھی اتنی زمین و جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں تک اولادیں کھاتی رہیں آرام سے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن سیاسی مدبر جب اس دنیا سے اٹھتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ لوگ رات میں نبی اکرم کو دیکھنے
تھے انتقال ہو چکا تھا. سب سے زیادہ ڈسٹرب آپ لوگ کر رہے ہیں ویڈیو بنا کر. سامنے والے آپ لوگ بیٹھیے, وہ لوگ بیٹھے ان کو دیکھنے دیجیے. آپ لوگ بیٹھ جائیے نہیں تو پیچھے جائیے. غلط بات ہے یہ. یہاں سے ہٹیے آپ, یہ اس لیبل میں کریے, یہ اس کے لیبل میں. یہاں سے چلیے آپ. ہاں چلیے, وہ ہو رہا ہے. رضاکار لوگ, والنٹیئر لوگ ذرا ان کو دیکھ لیں. بڑھائیے. ہر آدمی اپنے موبائل میں قید کرنا چاہتا ہے. یہ بند تو نہیں ہے, یوٹیوب آئے تو ہیں یوٹیوبر لوگ. بس بیٹھ جائیے. تو سنیے, سیاسی لیڈر جب مرتا ہے تو بہت کچھ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے. سیاسی مدبر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے, ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے, عمر فاروق اس دنیا سے گئے, تو ان کے پاس کیا تھا؟ ہم تو صرف ایک علاقے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل کے ذمہ دار تھے. 22 لاکھ مربع میل, جانتے ہو یہ عراق, ایران جو آج اسرائیل ہے, یہ فلسطین, شام, اردن اور الجزائر, یہ سارے ملک ان کے انڈر میں تھے. آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہیں, یہ سب حضرت عمر فاروق کے انڈر میں تھے. لیکن اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے. نبی اکرم کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا, دن بھر لوگ دیکھتے رہے آپ کی شکل, آتے گئے دیکھتے گئے, خالی کرتے گئے حجرہ. کچھ لوگوں کو جتنا لیٹ پتا چلا وہ لیٹ میں آئے. ایک جماعت رات میں آئی, اللہ کے رسول کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اندھیرے میں شکل نہیں دکھ رہی. کہا امی عائشہ, اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دیکھیں, تھوڑا سا چراغ جلا دو. چراغ سمجھتے ہیں نا ہمارے یہاں جو بھی ہوتا ہو, چراغ جلا دیجئے, چراغ, تاکہ ہم چہرہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہتی ہے, کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو اے باہر سے آنے والوں, کیوں ہم محمد کے گھرانے کی انسلٹ کرتے ہو, کیوں میری زبان سے ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہو جو ہم کہنا نہیں چاہتے. کہا عائشہ, ہم نے کون سی انسلٹ کر دی, ہم نے تو صرف یہ کہا کہ چراغ جلا دو. ہمیں نبی کا چہرہ صحیح سے دیکھنا اندھیرے میں دکھ نہیں رہا ہے, کیا میں آخری بار دیدار بھی نہ کروں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے سردار نے, تمہارے نبی نے, یہ پیغمبر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, انہوں نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں اپنے شوہر کا, اپنے پتی کا تمہیں چہرہ دکھا سکوں. تو سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے. سیاست کرنا برا نہیں ہے, اگر سماج کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے, سماج کی سیوا کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے, قوم کی خدمت کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے. حضرت عمر سے کہا, عمر حساب دو, یہ نیا کرتا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا, اس کا جواب میں نہیں, میرا بیٹا دے گا. کھڑے ہو جاؤ بیٹے. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں, یہ بیٹھ جائے تب بتائیے گا ہم کو. بیٹھ گئے, ہو گیا, اب تو نہیں اٹھنا ہے. ایسے ڈسٹرب کرو گے تو ہم نہیں بول پائیں گے. لگاؤ کیمرہ. ہو گیا. جانتے ہو, آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں. ہلکا عذاب نہیں, سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو فوٹو کھینچتے ہیں.
بلا ضرورت جو تصویریں لیتے ہیں، بلا ضرورت اپنے موبائل میں کسی کی سیلفی لیتے ہیں، ان کو عذاب ہوگا۔ یہ تو ایک ضرورت ہے، چلو بن جاتی ہے۔ جرجی صاحب اورنگ آباد میں بول رہے ہیں، کل پوری دنیا سن لے گی۔ اس کا تو چلو اسلامی کا ایک فائدہ ہے، پاسپورٹ بنانا ہے تو کھینچ لو، کوئی بات نہیں۔ کسی کو بھیجنا ہے، آدھار کارڈ لگنا، آپ کا فوٹو لگنا ہے تو چلو سیلفی لے لو۔ بنا کسی غرض و غائب کے اور مقصد کے آپ سیلفی لیں گے؟ کس نے اجازت دیا؟ کیا کریں گے آپ؟ جرجی صاحب کو اپنے موبائل میں قید کیا، کل بھیجیں گے، دیکھو ہمارے گھر آئے تھے، ہماری دکان پہ آئے تھے، میں نے ملاقات کی۔ میں اپنی مثال نہیں، آپ سب کی مثال دے رہا ہوں، جس کی بھی کھینچو، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے سخت عذاب، سب سے ہلکا عذاب تو یہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، ان کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاری رکھ دی جائیں گی، بس۔ ان احوال اہل النار عذاب یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، پیروں کے تلوے یہ ہوتے نا، ان کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی، بس، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے یغلی منہما دماغ، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، پتیلی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے پانی کھولتا ہے، ہیٹر پہ رکھ دو، چولہے پر رکھ دو تو کھولتا ہے۔ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت اور ہارڈ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ دنیا میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ سخت اور ہارڈ عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب سب سے ہلکا عذاب کا یہ حال ہے تو سب سے زیادہ سخت عذاب کا حال کیا ہوگا؟ اور تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اب دیکھتا ہوں میری تقریر ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ میری سیلفی لیتے ہیں، اور جو سیلفی لیتا ہے اس کا مطلب وہ جلسہ سننے نہیں آیا ہے، اس کا مطلب اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت خراب ہے۔ اچھا، کتے کی دم دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ اگر اس کو 100 سال کے لیے کسی پائپ میں رکھ دو اور 100 سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو جائے گی نا؟ نہیں ہوگی نا؟ اللہ کے بندو، اتنا مت کہلواؤ کہ میں کتے پہ آ جاؤں، اس کی دم پہ آ جاؤں۔ اب اگر کچھ بھی ہوا تو بہت خطرناک مثال دوں گا، شاید پھر اورنگ آباد میں بلانا چھوڑ دو۔ بیٹی، ارے ہم کو بتا دیتے صاحب، ہم کیا کرتے؟ حالانکہ مجھے اپنے حساب سے سیٹنگ کرنا آتی ہے، ہم نے کر لیا، ہم کو جو پسند ہے وہ اس میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ ہو گیا بیٹا تمہارا، اب آ گیا ہوں، پھر میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں پہ پھر میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے نے کیا صفائی دی؟ بیٹے نے صفائی دی کہ بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی بیت المال میں، بہت سی چادریں، اور سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہونا تھی، بٹنا تھا، تو سب کے درمیان ایک ایک چادر بانٹی گئی۔ میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا، اسی چادر کا پنجابی بنا لیا، قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان، تجھے حساب مل گیا، جواب مل گیا، کیا میں اب خطبہ دینا شروع کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا نہیں ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا۔ یہ لیجیے، اس نوجوان نے کہا کہ ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، سنتشٹ نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا اب کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین، ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی، میرے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی، ایک چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ موٹے ہو، جب میری قمیض نہیں بنی تو آپ کی کیسے بن گئی؟ یہ لو۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو، ورنہ عمر کبھی بھی منبر رسول پر قدم نہیں رکھے گا۔ اگر آج تمہارے باپ کے اوپر الزام لگ گیا تو کبھی زندگی میں محمد کے منبر پر چڑھنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اپنے آپ کو دیکھیے کیسے پاک و صاف رکھتے تھے۔ یہی سب باتیں اس سائنٹسٹ نے پڑھی تھی تو کہا تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے،
لیکن جب حالات دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی بھی زمین پر قبضے کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان، غریبوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کا مال بھی کھا جانے والے سب سے زیادہ مسلمان، تب اس نے کہا تھا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا مسلمان۔ بیٹے نے کہا سب کو ایک چادر ملی تھی، میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، جب ایک چادر میں میرے باپ کی قمیض نہیں بن رہی تھی تو میں نے اپنے حصے کی بھی چادر اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں چادر ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی۔ وہ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین اب میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے سکون مل گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، آپ خطبہ دیجئے۔ تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا، حساب زندہ لیتے ہیں اور حساب زندہ دیتے ہیں، میرے بھائیوں مردوں سے حساب نہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کسی آدمی پر 5,000 10,000 روپے وہ مر گیا، اب آپ اس مردے سے مانگنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مر گیا، اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے، ان کو مرضی ہوگی تو دیں گے ورنہ کہیں گے ہم نے تھوڑی لیے تھے، میرے باپ نے لیے تھے، میرے فلاں نے لیے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ ڈائری پہ لکھا ہے، نہ ہمیں اس کی وصیت کر رہے ہم کیوں دیں۔ میرے بھائی یہ حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، آپ اپنے بیٹے کا حساب لو، آپ اپنی بیٹیوں کا حساب لو، آپ اپنی بیوی کا حساب لو، آپ اپنے سماج میں رہتے ہو، سماج کا سردار آپ کا حساب لو، آپ سردار کا بھی حساب لے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اسلام یہی شکشا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی بتاتا ہے، یہی چیز تو ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت۔ اسلام کیا ہے آپ کو بتا دوں، اسلام مکمل ہے، دنیا کا کوئی دھرم مکمل نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا سا تقابل کر لیتے ہیں، ذرا دوسرے مذہبوں کو بھی سامنے رکھ کر اسلام کی سچائی کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں مکمل اگر کوئی دھرم ہے، مکمل سمجھتے نا کمپلیٹ، اگر کمپلیٹ کوئی ریلیجیس یا کوئی مذہب ہے تو کیا ہے؟ اسلام۔ دنیا میں سب سے زیادہ مکمل کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ نبی اکرم سے پہلے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسائیت کمپلیٹ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات 3 سال سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے، پوری بائبل پڑھ جائیے، 3 سال سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات نہیں ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 5 سال سے زیادہ کے حالات نہیں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 4 سال سے زیادہ حالات آپ کو نہیں ملیں گے۔ پڑھ جائیے آپ پوری رامائن پڑھ جائیے، دونوں رامائن، رام چرت مانس تلسی داس جی کی اور والمیکی رامائن والمیکی جی کی۔ رام چندر جی کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو پوری زندگی کے حالات ان کے بھی نہیں ملیں گے، صرف مہا بھارت کے ایک یدھ کے ارد گرد وہ گھومتی ہے ان کی پوری کہانی۔ لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ کی لائف کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو جس دن سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک نبی نہیں بنے تھے تب تک کے حالات، اور 40 سال سے لے کر 23 سال اور 63 سال یعنی 23 سال کی نبوی زندگی، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے کی، 63 سال کی زندگی کے اگر حالات ایک دن کے حالات کی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت آخری سانس تک کے حالات آپ کو ملیں گے۔ پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمنہ کہتی ہے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمنہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی اس کی قرآن کی روشنی، اس کی علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی۔ جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ
1.5-2 مہینے کی ہوئی اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھی، دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے۔ حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے۔ کچھ حجت کے بعد بحث مباحثے کے بعد آمنہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی۔ لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلے بنو سعد اپنے گھر میں اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی ہوا سے باتیں کرنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پیچھے سے حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست ان کی سہیلیاں پیچھے رہ گئی، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئی، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ کر کہنے لگی، او بنت ابو ذؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے، جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے، آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے تو تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل۔ اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی، میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ پھر وہ اس 1.5 مہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے باخدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجیے، پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا 90 آیات یا 90 دور یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا، اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ 90 سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے، اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا ہم چائے پیے تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے، ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے، نہیں جائز ہے، تو کتنی سازوں میں پیے، کیسے پیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے، تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا؟ سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ یار، سامنے سے نہ اٹھا کریں، پیچھے سے اٹھ جائیں ہمیں کوئی دقت نہیں،
सामने से उड़ते तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरा माइक पकड़ने आ रहा, छीन के अभी फेंक देगा। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा डर लगता है मुझे। पीछे से उड़ जाया करो। अब हमको लगता है कि पॉलीथीन मंगाया करेंगे, जिसको ज्यादा तेज आए वो यही कर लिया करे, अच्छा नहीं लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक बुढ़ा उड़ रहा था बेचारा 80 साल का। मैंने कहा कहां जा रहे हो? अब तो तुम चाची के लायक भी नहीं रह गए, कहा क्या करोगे, यहां बैठ जाओ। बुढ़े भी बैठ जाते हैं बेचारे, वो भी नहीं, क्या जरूरत है उनको आगे बैठने की, और जब बैठ जाते तो बैठ के सुने बेचारे। तो सुनिए, ये हमारे दिमाग में छा जाना चाहिए, और जब ये चीज हमारे दिमाग में छाएगी तभी हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। मसलन एक बहुत भूखा आदमी था, सुना आपने? नहीं सुना? एक बहुत भूखा आदमी था, अब भूख की वजह से उसका हाल खराब था। बस उसको यह था कि किसी तरीके से रोटी मिल जाए कहीं नहीं, लेकिन नहीं मिल रही। इतना भूखा था कि भूख की वजह से बिल्कुल बेचैन था। ऐसे ही किसी ने उससे पूछा, भाई 2+2 कितना हुआ? 2 और 2 कितना? उसने कहा 4 रोटी। वो 4 मोबाइल भी कह सकता था, वो 4 माइक भी बोल सकता था, वो 4 गिलास भी बोल सकता था, वो 4 प्लेट भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। और क्या जरूरत थी 4 माइक, 4 प्लेट, 4 गिलास बोलने की? उससे तो इतना पूछा गया 2+2 कितना, 2 और 2 कितना? उसको जवाब देना चाहिए 4, लेकिन उसने क्या कहा 4 रोटी। क्यों कहा रोटी? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा पड़ा था कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। यहां तक के सवाल का पहला हिस्सा तो सही दिया, लेकिन आगे रोटी कह गया, 4 के बाद रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में वो रोटी भरा हुआ, खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, यही हमारा इस्लाम के साथ यही सलूक होना चाहिए। हम उठे तो सोचे कि इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं हो रही है, हम बैठे तो सोचे कि हमारा बैठना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम चले तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम शादी करें तो सोचे कि हमारा चलना गैर इस्लामी तो नहीं है, हम खाएं पिए या जो मेहनत, जो बिजनेस, जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में सोचे कि कहीं गैर इस्लामी तो नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते। इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, कंप्लीट, क्योंकि इस्लाम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। मैंने कहा ना, इन लोगों की जिंदगी के सिर्फ 4 साल के हालात मौजूद हैं, बस। ईसा अलैहिस्सलाम के 3 साल के हालात मौजूद हैं। आज चले जाइए ईसाइयों के पास और पूछिए कि शादी कैसे होनी चाहिए, ईसाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो उनको शादी के हालात मालूम नहीं, शादी कैसे होना चाहिए। ये पूरी बाइबल पढ़ जाओ, शादी सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी जिंदगी अगर पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, बस इतना लिखा है। अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, महर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़े तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि हमसे उम्र में बड़ी है, और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है। किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद जो बची हुई बीवी है, और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है,
پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن رہنا ویسے اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سنبھل کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے، ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کوئی جانور حلال ہے کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو، چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔ اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے۔ مولانا تو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے اسلام، یہ ہونا چاہیے اسلام۔ تو میرے بھائیو، یہ مکمل ایک مذہب ہے اسلام، کمپلیٹ ایک مذہب ہے اسلام۔ اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں، صاحب گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں۔ سنیے گا منشا کیا اسلام کا، جا رہے ہیں بارات میں، جا رہے ہیں حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے۔ حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں، سعودی عرب گئے تھے حج کر کے، بہت سی ٹوپی ووپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے، سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے، ڈلا ہے لال رنگ کا رومال۔ حاجی صاحب نے شادی کے دن ہو رہا ہے، بیٹے کی شادی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، منہ میں پان چل رہا ہے۔ جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں، حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے، بیٹے کی بارات جا رہی ہے، میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے۔ اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات، یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ، کہیں یہ لوگ اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں، سونا چاندی زیورات لوٹ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ لوگ 150 آدمی کو لے کے نکلتے تھے، گھوڑوں پر جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر، اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں۔ تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا۔ بارات کا آج یہ حال ہے، ایک گھر سے دوسرے
گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیز کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے, ڈکیت, ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے, ڈکیت جا رہے, ڈاکو لڑکی والے کے گھر جا کر ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. پورا سماج جتنے آئے ہیں یہ چور, یہ ڈکیت, یہ سب تانا ماریں گے. دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا, کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق میں ٹھوس دیتا ہے, لو کھاؤ, پہلے ناشتہ پھر کھانا. یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے, جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے یہ کون سوچے گا؟ تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ, کہاں سے ملی, کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی, جہیز میں ملی. ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی, کہتا جہیز میں ملی. اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی, وہ کہتا گفٹ میں دی. نام بدل گئے, دیکھ لیجیے آپ. جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہنا جہیز میں ملی, اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی. جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا, بھیک میں دی, اس کو گفٹ کہہ رہا, گفٹ. ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے. شراب کا نام دوا رکھ دے تو شراب شرابی رہے گی, دوا نہیں ہو جائے گی. مولانا جرجیز کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیز بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا, گدھا گدھا ہی رہے گا, کتا کتا ہی رہے گا, بھیک بھیک ہی رہے گی. اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا, بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا. عورتوں نے ننگے پر کا نام فیشن رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فیشن. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات ناریات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہنے گی لیکن ہاتھ دکھیں گے, کپڑا پہنے گی لیکن پیٹ دکھے گا, کپڑا پہنے گی ان کے جسم کا اتار و چڑھاؤ دکھے گا. یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنے گی جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کے اس کا سینہ اتنا, اتنی اس کی کمر اتنی, اس کی بلاؤز کا سائز اتنا, وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا, اس کے بلاؤز کا ناپ کتنا, اس کے پیٹ کا ناپ کتنا, اس کی کمر کا ناپ کتنا, اس کے سینے کا ناپ کتنا. ایسے عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے. اب ہمارے یہاں نام بدل گیا, یہ فیشن ہے, یہ فیشن ہے. لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں. ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے, ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے. ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ. میرے بھائیوں, تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگاپن ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے. بڑھانا ہے, بڑھانا ہے, بڑھانا ہے. نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام دہیج رکھ دو, معاف کیجیے گا بھیک بھیک ہی رہے گی. دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی. اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ دہیج تو ہندی لفظ ہے, اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز. اگر دیکھا جائے تو جہز یجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک. کہتے ہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی. عربی میں بولا جاتا ہے اردو میں کہ اس کی تجہیز, ایک فلاں آدمی مر گیا, انتقال ہو گیا ہے, اس کی تجہیز, اس کی تکفین 2 بجے ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟
تجہیز سے بنا ہے جہیز. مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے کفن اپن وغیرہ چارپائی وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے جہیز. آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے وہ ہم شادی کے موقع پر لیتے ہیں جہیز کے نام پر. اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگل ہی ہوگا جو کل شادی کرو پھر جہیز لے لے. یہ سننے کے بعد اب غور کریں آپ شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے. پہلے باراتی پہنچ گئے, اب چلو چور و ڈکیت کہہ دیا کافی ہے, اب باراتی کہہ دے رہا ہوں بار بار برا نہ لگے. پہنچ گئے ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں, سنے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, انی احب لک, میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی. کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے, میرے ساتھ کروا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے, کہا مجھے ضرورت ہے بیوی کی. اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی, اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی, اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے, مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے, اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں. یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے تیرا بھائی ہے کیا دے گا اس صحابی کو, یہ نہیں پوچھا, بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دو گے اس کو مہر میں. کہتا مہر میں کیا دو گے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیئن, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. اسلام دیکھیے, اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا, کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے, گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے لے کر آؤ, وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا, اپنی ماں سے باپ سے بھائی سے بہن سے سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے, پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو, بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے, کچھ تو ملے گا. پہلے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ, کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ, التمس خاتم من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, وہی دے دو اپنی بیوی کو, ہونے والی بیوی کو. وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی, چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں, معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی. وہ دوبارہ گھر گیا, وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا, بہت تلاش کیا, لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. مایوس ہو گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اب یہ کیسے کیا ہوگا. اب وہ جانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو, کیا کروں گا بیٹھ کے جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں, جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا, کچھ محنت کروں گا, مزدوری کروں گا, ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر, باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ. اللہ کے نبی نے بیٹھایا اپنے پاس, پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کہا تو دیا نہیں ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, نہیں. اچھا سوچو, ایک بار اور سوچو, کچھ ہے, دماغ داؤں, ہاں ہے, کہ کیا ہے, عندی ازار, ایک لنگی ہے, تہبند ہے, ایک تہبند ہے, لاؤ 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 اس کو دے دو, چلو وہی دے دو. کیا کہتا ہے معلوم ہے, وہی دے دو. جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا, جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں, جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے, کہ آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے, اس کو میں پہن کے سوتا ہوں, تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو. تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں, 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, آدھا دے دوں گا اس میں.
اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی, ہنسی آ گئی. آدھا دو گے بیچاری, آدھا کا کیا کرے گی وہ, آدھا کس کام کا, اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے, تمہارے کس کام کا. کسی کام کا ہو یا نہ ہو, کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے, بیٹھ تو جائیں گے. باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا, کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں. پورا نہیں دے سکتا ہوں میں, دوں گا تو آدھا. اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا, نہ آدھا تیرے کوئی کام کا. نہیں, یہ تو نہیں لوں. اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے. اوہ نوجوانوں سنو, ویڈیو بنانے والوں سنو, اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو, سننا اور پوری تقریر مت سننا. بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے. پوری تقریر مت سننا, بس یہی سنتے رہنا. یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو, تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں, کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. سنو, کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے. سونا نہیں, چاندی نہیں, کپڑا نہیں, دولت نہیں, یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اتنا غریب گھر کا صحابی, لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے, سر اٹھاتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے, مجھے سورہ حشر یاد ہے, مجھے سورہ جمعہ یاد ہے, مجھے سورہ منافقون یاد ہے, مجھے سورہ نبا یاد ہے, مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا. آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں, کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے, اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا. اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر ہے, اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے, تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی, جس عورت کی شادی میں, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا. اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا, نہ چچا تھا, نہ بھائی تھا, اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے, سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا. نہ بارات کا پتہ تھا, نہ ابھرنے کا پتہ تھا, نہ ہلدی کا پتہ تھا, نہ مہندی کا پتہ تھا, نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئی, نہ لڑکی والے دیکھنے آئے, وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا. اور سنو, یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا, 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے, اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے, اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے, مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے, کمپلیٹ. اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے, کیا ہے؟ یہ دین معتدل. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے. دین معتدل, اعتدال, جس کے اندر میاں نہ روی ہو, جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو, اعتدال. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. کیا ہوا, کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے, جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے. جب تک ہم بیٹھے تب تک آپ بیٹھ رہیے. سنیے, اچھا پنڈال ہے, واٹر پروف پنڈال ہے, آپ لوگ ڈریے نہیں. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دی. آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے. آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے, آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے, جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے, جو ایمان جس کے دل میں وہ بیٹھے, جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے, جس کو
کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے، وہ یہاں سنے۔ میرے بھائیو، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کرنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی، اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی جسم سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آؤ تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو، ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو۔ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور جس کو جانا ہو جائے، جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو، وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ ربی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کے اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز۔ نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھوکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر، لیکن جمعے کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدے پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو، اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت اور مزدوری کرو۔ اسلام نے یہ شکشا دی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ زکات غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے، آپ کے پاس لمٹ ہے، ہندو دھرم میں بھی زکات ہے لیکن لمٹ نہیں ہے۔ یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے، کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکات ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکات ہوگی۔ سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ، کتنا پیسہ ہوگی اس پر زکات ہوگی۔ آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکات ہوگی۔ آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکات فرض ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکات ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکات دیں گے۔ بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکات ہے۔ بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکات ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس کے زکات ہے یا نہیں، ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں اس پر زکات ہے یا نہیں، اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکات ہے یا نہیں، اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں آپ اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکات ہے یا نہیں، ہے تو کتنی ہے۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس پہ زکات ہے یا نہیں، جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکات ہے یا نہیں، دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکات ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو، کچھ نہیں، کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا، ہو گیا۔ لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا، 2500۔ اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں، یاد رکھیے گا۔
1 लाख है, 2500 आप पर ज़कात बन रही है। अगर आपने 2499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं। इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे क़िताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा। अगर आप 1 रुपया देने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। मेरे भाइयों सोचो, ये इस्लामी रूल्स हैं। ये बड़े बड़े बैठे बड़े बड़े चौधरी और सरमायादार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, आज जिनके पास करोड़ों की मिल्कियतें हैं, हिसाब लो तुम ज़कात देते हो या नहीं देते हो अपने माल की पूरी पूरी। इस्लामी हुकूमत होती तो जबरदस्ती ले लिया जाता, नहीं है। वो कहेगा भाई आज तो मौलवियों को सबसे ज्यादा सुनना पड़ती है, आ गए सुबह सुबह मेरे पास ले रहे हैं, बैठो 10 बजे उठेंगे, साहब सो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन मौलवियों ने तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी थी मदरसों में पैसा पहुंचाने की। ये तुम्हारे घर आकर तुम्हें आज़ाब इलाही से बचा रहे हैं, तुम्हारे घर आकर, और तुम इन मौलवियों के बारे में कहते हो कि जाओ सुबह जाओ 10 बजे आना भी हम सो रहे हैं। ये जमीन कहीं फट न जाए, और है अमीर आदमी आए चौधरी कहीं तो इस जमीन के अंदर धस न जाए। मौलवियों की 2 साल कोरोना रहा, कभी आपने सोचा उलमा का क्या हुआ बेचारों का? जो मदरसे बंद हुए उनका बारे में सोचा कभी आप? एक मौलाना साहब मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। 26 साल तक उन्होंने किसी मस्जिद में इमामत की, 26 साल के बाद उनकी तनख्वाह कितनी हुई? 12,000। अब वो मस्जिद में जुमा पढ़ाने के बाद, जुमा खत्म करने से पहले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह 26 साल मैंने इस मस्जिद में जुमा पढ़ाया है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ाई है, आज मेरी तनख्वाह 12,000 है। जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह, उतना ही कारोबार, उतनी ही दौलत का मालिक मस्जिद के सेक्रेटरी को बना दे, मदरसे के सेक्रेटरी को बना दे, मस्जिद के मुतवल्ली को बना दे। सब चुप। उसने कहा आमीन बोलो, आमीन बोलो। कोई आमीन ही नहीं बोला। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये दुआ बुरी लग रही है तो कम से कम मौलवियों के बारे में भी तो सोचो। 12 साल से उसकी तनख्वाह 3,000 4,000 से आया 12 साल, 26 साल में उसकी तनख्वाह 12,000। ये कौम का हाल है जो अपने ईमान की कदर न कर सके, जो अपने ईमान की तनख्वाह न बढ़ा सके, जो अपने ईमान को खाता और पीता हुआ न दे सके, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दे? कौन करेगा उनकी देखरेख? मैंने कहा ना, 4 लाख मदरसे, 50 लाख उलमा, नतीजा 2%। नमाज फर्ज है, दिन भर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। ज़कात फर्ज है, लेकिन इस्लाम ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ सब गरीबों में दे दो और खुद फकीर बन जाओ, ये भी जायज नहीं है। देख रहे हैं आप, और जो ऐसा करता है वो बेवकूफ और पागल है। इस्लाम ने जितना बताया उतना दो, उसके बाद जो और दे सकते हो वो तुम्हारा सदका और खैरात होगा। ज़कात जितनी बनती होती है तो दो कम से कम, लेकिन पूरा का पूरा सब कुछ लुटा देना और अपने आप को कंगाल कर देना, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। आखिरी चीज है इस्लाम की हज, बहुत बड़ी नियामत है, हज फर्ज है। अगर आपके पास इस वक्त हज की इस्तिताअत हो गई है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी बेटी की शादी है और आप हज का फार्म नहीं भर रहे तो आप गुनाहगार हैं। ये सोचकर पहले बेटी की शादी कर दे, उसके बाद हम हज करने जाएंगे। नहीं, आपके पास हज का पैसा हो गया, हज की इस्तिताअत हो गई, आपको जाना पड़ेगा। इस साल फार्म भरिए, किस्मत में होगा तो आपकी मंजूरी आ जाएगी, नहीं होगा तो फिर देखिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बेटी की शादी के इंतजार में आप रुक रहे तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बेटी की शादी में खर्च करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, लेकिन हज को फर्ज किया है और हज की फर्जियत इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अगर कोई अमीर आदमी जो अभी तक हज की इस्तिताअत रखता है, 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा सकता लेकिन नहीं जा रहा है, अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो मौत अलल मजूसिया, तो वो मजूसियत की मौत मरेगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो इस्लाम पर नहीं, मजूसियत की आग का पुजारी होकर मरेगा, उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। माता अलल मजूसिया, वो मजूसियत पर मरेगा। एक हदीस के अंदर आता है, माता अला गैरिल फितरा, वो इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम पर मरेगा, यानी उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। हमने मामूली चीज समझ लिया है
لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ، زکات اگر تم پر فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل پیر در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہگار ہو۔ تو یہ اسلام معتدل ہے، اعتدال اس کے اندر ہے، بیان روی اور بیچ کا راستہ ہے۔ اسلام دین السہل ہے، یہ آسانی چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن مولانا جرجیز کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے، کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجیز صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ کہنا پڑے گا جرجیز صاحب کو۔ چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پیر بندے ہیں، نہیں چھوڑ رہے۔ ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے، تب بھی نماز فرض ہے۔ اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی۔ سن رہے ہیں؟ مار پڑ رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو، بنے ہو محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں۔ او سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے ماری ڈالا ہے۔ ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا، ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی۔ ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی۔ اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دل میں نیت کر لو، اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا، اے اللہ میرے لیے قبلہ آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے، میرے لیے یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر، ہاتھ نہیں باندھ پا رہے تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ سہولت بھی دیکھو، وضو کے لیے وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو دل میں نیت کر لو، ہو گیا۔ یہ ہے آسانی، اسلام دین السہل ہے، اتنی آسانی دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ سفر میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، سفر پہ ہے، جا رہے ہو، چھوڑ دو، کوئی مذائقہ نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو تو تم اس روزے کو چھوڑ دو، جب سفر پورا ہو جائے بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد انہیں پورے کر لو۔
میرے بھائی یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور آج تمہیں آسانی دین کے اندر سہولت کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کبھی بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہا بتا نہیں سکتا تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہا اللہ کے نبی شرم آتی ہے کیسے بتاؤں؟ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کریں، رمضان کا روزہ تھا، روزہ فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، تو چلیے ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ مطلب پراشچت، کفارہ ادا کر دو، اس کا دنڈ ہے اسلام نے بتایا ہے وہ پورا کر لو۔ کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ ایک غلام، اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ کہتا غلام کہاں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی، غلامی کرتے کرتے دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری، میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم غلام آزاد نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، تو دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ تم 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، مسلسل کنٹینیو ریگولر۔ کتنے روزے رکھو؟ 60۔ اس نے کہا 60 کا یہ بھی نہیں ہو پائے گا، وہ بھی کنٹینیو سمجھ رہے نا؟ اگر 55 روزے 55 روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا، ایک دن سستا لیں بعد میں پھر رکھیں گے، ایک چھوڑ دیا تو 55 بیکار، اب پھر 1 سے 60 رکھو۔ اگر بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے۔ لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دوری رہو، روزے کی حالت میں بیوی سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا قریب آؤ گے، دل بہک گیا، کہیں ایسا نہ ہوگی روزہ ہی خراب کر بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو، رات پوری پڑی ہے، دن میں قریب مت ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول 60 روزے وہ بھی مسلسل پیدل پر نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا، بیوی سے مل بیٹھے، 60 نہیں رکھ پاؤں گا۔ ایک روزے میں تو صبر نہیں ہو سکا، 60 میں کون کرے گا؟ نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، میری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتا ہے 60 کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول میں فلاں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے، ایک ٹائم نصیب ہے ایک ٹائم نہیں، اور آپ ہم سے کہہ رہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ارے ہمیں تو 2 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 راستے تھے، چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے صحابہ آئے، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی ایسی پریشانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ مدد کرو، کچھ چندہ ادا کرو۔ صحابہ نے چندہ کیا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا، 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، اتنا بڑا ٹوکرا۔ اللہ کے رسول نے کہا لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، چلو اس 10 کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ قبیلے میں، اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، جاؤ۔ ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ کہاں؟ کہ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بولا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہنس دیے، صحابہ بھی ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ گناہ بھی کر بیٹھا،
وہ جس کو کہتے ہیں ہم بستری بیوی سے ہم بستری بھی کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا، غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب لوگوں سے چندہ بھی ہوا تو چندے کو بھی بانٹنا نہیں چاہ رہا، کہ اللہ کے رسول کس کو تھا؟ غریبوں میں بانٹنے کا حکم نا، غریبوں میں کیسے بانٹوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں میرے پورے گاؤں میں، تو اللہ کے رسول نے کہا جب تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو یہ تیرے ہی لیے جائز ہو گیا، تیرے بچوں کے لیے جائز ہو گیا، جا کھا لے اور تیرا گناہ بھی معاف، تیرا وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ سہولت اور اس سے زیادہ آسانی ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ اسلام ہے، اسلام، یہ دین السہل ہے، دین السہل۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پر عمل کریے، اور ایک چیز میں آج آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو عبرت ملے گی، نماز اسلام کا ستون ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیے گا، آپ کو جانا ہے جائیے، لیکن اس واقعے کو سن کر ضرور جائیے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا، یہ سن لیجئے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا آپ کا مائک سیٹ نہیں ہوا، کیمرہ، تعجب ہے یار، اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے، آپ نہیں کر پا رہے۔ اب ہم کو کیا معلوم، ہم تھوڑی بناتے ہیں، آپ لوگ بنا رہے ہیں، لیکن اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا نا، میں نے پہلے کہا۔ اب سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے کیا کہا، جو میرے 2-3 چیزیں آپ کو ملیں گی، پوائنٹ نوٹ کریے گا۔ یہ آیت بہت بار سنی ہوگی مولویوں سے، لیکن آج مجھ سے سنیے 2 چیزیں بتائیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ابھی اعراض بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں، اب بتانا پڑے گا۔ اعراض بنگال کا ماحول، اعراض مولانا صاحب، اعراض، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، 2 چیزیں ہیں، اللہ نے کیا کہا، روزی تنگ کر دیں گے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے۔ روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ تنگ کا مطلب ٹائٹ۔ اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے، آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس، ایک دن میں ہمارے پاس 50-50 60-60 80-80 ہزار روپے آ رہا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے سب ختم ہو جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، یہ ہے تنگ۔ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے سب بچ رہا ہے۔ مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا، بیچارہ وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعریف دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا، تو غلط جگہ دے رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں۔ ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا، مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے، نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا، نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، منہ موڑنا کسے کہتے ہیں، مثال دوں،
ہمارے نوٹ بھیگ گئے. ہمارے پاس 2,000 کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں, کھلا ہوا ہے, اور بارش ہو رہی ہے, ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. لوگوں نے کہا بارش ہو گئی ہے, وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں. اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا. نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. بچہ رو رہا ہے, بھوکا ہے, بچہ رو رہا ہے, بھوکا ہے, اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے, اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. کون؟ وہ کیا, ساس بھی کبھی بہو تھی, ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے. نہیں بچے کو اٹھاؤں گا, دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی, یہ بچہ رو رہا ہے, ماں دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا. یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے, بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے. حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے, بچے کو بھگا نہیں رہی ہے, بچے کو گھر سے مار بھی نہیں, مار بھی نہیں, لیکن رو دے رہی ہے, پرواہ نہیں کر رہی ہے, ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا, اس نے بچے سے اعراض کر لیا. سمجھ گئے نا؟ مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے, ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے, فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے. جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے, جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بنائیں. اس کی فکر نہیں کر رہا ہے. جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے, لیکن نہیں بچا رہا ہے, کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے. نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے, یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے. ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. یہ ہے نماز سے اعراض. یہاں میچ ہو رہا ہے, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے, یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے, ہم یہ دیکھ لیں. اگر یہ نہیں دیکھیں گے, اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے. کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا, لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک بیٹ شاٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا. ہمیں معلوم ہے 5 اوور بہ گئے ہیں, لیکن 5 اوور کے دیکھنے کے چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی. ایسے موقع پر جماعت کو نظر انداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا, یہ ہے نماز سے اعراض. یہ ہے نماز سے اعراض. جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. جن لوگوں کی روزی تنگ ہے, یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے, دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے. اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو, اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو. اللہ سے کے ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے, اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا, اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد. بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے, بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی, جس کا نام ہے لونی. مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے, مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک. سن 1995 کی بات بتا رہا ہوں, 1995 کی. سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے.
اللہ کا ذکر سے نماز سے کہ وقت جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرا سنیے گا آپ. سن 1995 کے اندر 1995 کے اندر اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی. دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھی. ایک ساتھ بارات جانا تھی. ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کے ہاں, دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کے ہاں جانا تھی. گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی. صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے, ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں, ناچ کروائیں, گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں. تو ان لوگوں نے دلی جا کر, دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے. ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. لونی آ جاتی ہے, عشاء کی نماز ہو چکی ہے, محفل سج گئی ہے, یار دوست بھی آ گئے ہیں, پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں. دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا. کارکرم شروع ہو گیا, ناچ شروع ہو گیا, گانا شروع ہو گیا. طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا, اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی. گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے. یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں. ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں. رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا, رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا. صبح فجر کی آذان کی آواز آنے لگتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے. اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے. ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی, اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں. ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا, انہوں نے گانا چھوڑ دیا, یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں. ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے, خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا. دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا کیا ہوا, رک کیسے گئی ہو, یہ ٹھمکے دکھانا, ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا. ان طوائفوں نے کہا صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں. ان بھائیوں نے کہا کیوں رکی ہو, نہیں ناچ گانا شروع کرو. ان طوائفوں نے کہا دیکھیے صاحب ہم بھلے ہی گناہگار ہیں, ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے اور گاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں. اتنا تو ہم مانتے ہیں, اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے. صاحب تھوڑی دیر کی جو بات ہے اذان ہو جانے دیجیے, اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے, وہ تو پھر ہو جائے گی, لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو, تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی. مؤذن اپنا کام کر رہا ہو تو کرنے دو, تم اپنا کام شروع کرو, چلو ناچو. اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے, پیسہ نہ دے, اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا, پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا. اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا.
دن میں 2 بجے بارات جانا تھی، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی۔ کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے، ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ گی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرض ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی، اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جاؤ، پیچھے سے ان کا بھڑ ہو جائے نہیں، تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو، طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئی۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچیے تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر، میرے بھائیوں، ان کو بارات میں اگر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔ ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا دے، نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حیثیت بدل گئی۔ یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو
मुंह चला चला दिखा नाचो नाचो। मौजिन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो, अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो कि अजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता है। आज देख लेता हूं फिर थोड़ी मिलेगा। तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना, जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वो मना रज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। हम उससे रोजी को तंग, ये नहीं कहा बंद कर देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये हमारे पास जो आज रोजी तंग हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, उसकी वजह ये है कि आज हम नमाज से दूर हो चुके हैं। ये इस्लाम की बुनियाद है, इसको पकड़े रहो। फिर सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना है, आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब समझते हैं? मैंने कहीं मिसाल दी थी, आपको भी दे दूं। पूरा का पूरा इस्लाम, ये एक खंबा है, ये जो लगा है जिस पर लाइट लगी है, ये खंबा है। मान लो ये बिजली का पोल है, बिजली का पोल है, और इसके बगल में आम का एक दरख्त है, आम का दरख्त। आप क्या कहेंगे? ये आम का दरख्त है, ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है। आंधी आई या तेज हवा चली, जैसे अभी थोड़ी सी बारिश हो गई, तेज हवा चली और आम के पेड़ से चंद पत्ते 10, 15, 20 पत्ते टूट कर बिजली के पोल पे चिपक गए। तो इन 10, 15 पत्ते जो चिपक गए, तो इन पत्तों को देखकर क्या कोई इस बिजली के पोल को आम का पेड़ कहेगा? हमसे कोई पूछे साहब ये क्या है, आम का पेड़ है, तो क्या कहेगा आदमी? मौलाना जर्जीस पागल हो गए, उनको पागल खाने में भर्ती करो। अरे ये आम का पेड़ नहीं है, ये बिजली का पोल है। नहीं साहब, इस पे तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। अरे 10, 15 पत्ते वो वहां से गिरे, इस पे चिपक गए, तो 10, 15, 20 पत्तों के चिपकने की वजह से एक बिजली का पोल आम का दरख्त नहीं हो सकता है। सही बात है ना? तो 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से हम और आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये सही नहीं है मौलाना साहब। क्यों? मिसाल तो आप ही की है, आप ही ने कहा सही है। ये बिजली का पोल आम का पेड़ क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है, इसलिए नहीं है कि आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसमें शाखें भी आम की हो, उसमें पत्ते भी आम के हो और उसमें फल भी आम का लगता हो, तब उसको कहा जाता है आम का पेड़। तो सुन लो मुसलमान, आपको तब कहा जाएगा जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, ये सब जब तक अपने जड़ से इस्लामी नहीं होगी तब तक हमें और आपको भी मुसलमान नहीं खा जाएगा। जिस तरह चंद पत्तों के चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल आम का पेड़ नहीं हो सकता, उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं। कुरान ने क्या कहा? मुसलमान मत बनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कैसे? एक गिलास उठाइए, मिसाल देता हूं। ये गिलास है, इसमें हम एक पत्थर है डाल देते हैं, ये लीजिए। अब आए नहीं रहा, मोबाइल ही छोड़ा। चलिए मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया, इस पर पानी भरा हुआ है और एक पत्थर हमने इसके अंदर डाल दिया। दिख रहा है गिलास के अंदर पत्थर पड़ा है। 2 दिन के बाद आए, देख रहे हैं पर भी पत्थर पड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद हमने निकाला और फेंक दिया। हमारा इस्लाम से ऐसा ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहें हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और जब चाहें हमको इस्लाम से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है,
जलेबी तो खाते ही होंगे, जलेबी में रंग पड़ता है ना, कलर, गुलाब जामुन वगैरह में, बूंदी वगैरह में, आप जो खाने वाला रंग है 2 रुपए का रंग ले आइए और इस पानी में डाल दीजिए और पानी रख दीजिए। अगर लाल रंग डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। ग्रीन कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्रीन। येलो कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो, पीला। अब आप, क्या आपके बाप भी रंग को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे? करके दिखाओ। क्यों? पानी में जब रंग पड़ गया तो पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों तरफ से बात हुई ना। पानी में रंग डाला गया, पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप रंग को अलग करना चाहो पानी से तो रंग पानी से अलग नहीं हो सकता, और पानी को अलग करना चाहो रंग से तो पानी भी अलग नहीं हो सकता। फेंक दोगे बेकार हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ, यानी इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुसा हुआ हो, ऐसा जज्ब हो जाए कि इस्लाम हमारे अंदर ऐसा जज्ब हो कि हम इस्लाम के मिजाज में ढल जाएं और इस्लाम हमें अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर हमसे इस्लाम को निकाला जाए तो ना निकले, और हमसे और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। जैसे सुमैया से इस्लाम दूर करवाया जा रहा है, लेकिन जान दे दी, लेकिन सुमैया से इस्लाम नहीं छुड़ा। हजरत बिलाल से इस्लाम छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बिलाल ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक रंग और पानी की तरह होना चाहिए कि हमसे इस्लाम दूर किया जाए तो ना हो, और इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो हमको दूर न किया जा सके। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। इस्लाम ये मजहब है, इस मजहब को पहचानो। 2 घंटे की तकरीर में और कितनी बातें आपके सामने कही जा सकती हैं। मेरे भाइयों, सोचो, गौर करना चाहिए हमें और आपको। फिर कभी आप बुलाएंगे तो फिर दूसरे टॉपिक को उछालेंगे। आज हमने सिर्फ इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से बातें बताई हैं कि इस्लाम हमारा मजहब है, इसलिए हमें इससे जुड़ना चाहिए और इस्लाम अपने अंदर ऐसा जज्ब कर लेना चाहिए कि इस्लाम हम में घुल जाए, हमारा उठना, हमारा बैठना। एक बात और सुन लीजिए, अब इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो गलती किए थे आप, वो काबिल माफ है, वो काबिल अफू दरगुजर है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद अब आप सोच समझ कर कदम कीजिए, कदम उठाइए, क्योंकि इस्लाम लाने के से पहले जितने गुनाह होते इस्लाम लाने के बाद माफ हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सोच समझ के कदम उठाया जाता है। आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देखा है? स्कूल में पढ़ने आता बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, फिर एलकेजी में आता, फिर यूकेजी में आता, फिर फर्स्ट में आता, फिर सेकंड में आता है। जब तक बच्चा 5th में नहीं आता उसको पेंसिल दी जाती है, पेंसिल, और रेजर दिया जाता है मिटाने के लिए। ए लिखो, बच्चा ए लिखता है, गलत लिख दिया, मिटाओ। बी लिखो, गलत लिख दिया, मिटाओ। बच्चा गलती बार बार करता है, रेजर से उसको मिटा दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में पेंसिल नहीं दी जाती बल्कि पेन दे दिया जाता है। क्यों? रेजर नहीं होती उसके हाथ में। क्यों? अब तुम गलती करने के लायक नहीं हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है। जब तुम छोटे थे गलती करने के रेजर से मिटा दी जाती थी। अब जो कुछ भी लिख रहे हो तो समझ के लिखना, क्योंकि अब जो लिखोगे वो मिटेगा नहीं। मेरे भाइयों, यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ है। इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद फिर कोई भी गुनाह का काम हमसे होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अब जो भी करोगे वो अल्लाह के फरिश्ते लिख लेंगे, वो मिटने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है, और उसी लिखे हुए पर हमारा हिसाब किताब होना है, उसी लिखे हुए पर हमें जन्नत मिलना है, जहन्नम मिलना है। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में हो तो पहले सोच लो, जुआ खेलने जा रहे हो तो पहले सोच लो, और नमाज भी पढ़ने जा रहे हो तो पहले सोच लो। मेरे प्यारे साथियों, कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, किसके तरीके पर पढ़ रहे हैं, हलाल रोजी खाई है कि नहीं है, रिस्क हलाल खाया कि नहीं। अब आपको हर कदम सोच समझ के उठाना है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमें हर कदम सोच समझ के उठाने की तौफीक अता फरमा, बारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इस्लाम का ताल्लुक हमारे साथ, हमें पानी और रंग की तरह हमारे साथ कर दे कि रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, और पानी से रंग को अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह ऐसे ही इस्लाम हमारे अंदर दाखिल कर दे कि ना इस्लाम हमसे दूर हो, ना हम इस्लाम से दूर हो। बारे अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा,
پانچوں وقت کے نمازی بنا دے، اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ملک بھارت کو ایک ایک چیز بیچ کر ہمارے بھارت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ چوروں سے ڈکیتوں سے اس ملک کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ یہ ملک ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب نے مل کر لڑ کر آزاد کرایا تھا، آج کچھ نااہل لوگ اس ملک کے ساتھ غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور تفرقہ پھیلا کر ہندو مسلم کر کے اس ملک کی ایکتا کو اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں امن و چین و سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو اس ملک کو مٹانے کی کوشش کر رہے تو ان کو مٹا دے، اے اللہ جو بھارت کو مٹانا چاہتے تو ان کو مٹا دے، اے اللہ جو بھارت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اے اللہ تو اسی بھارت میں ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھارت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو نشٹ کر دے، اے اللہ ان کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ